سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا. جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے. ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے. میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی. حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی. لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی. لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے. یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا. آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے. میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں. ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے. آپ کا قلب اطہر غمگین تھا. اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیرہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں. میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں. یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے. یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں. یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس. نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا. کائنات میں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا. محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے. آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر. حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ
چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اتھر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب صف بستہ وہاں پر کھڑے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیں، محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے۔ اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر جب گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے۔ یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بعد پھر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ۔ ساتویں آسمان پر جب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا
اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا, ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا, فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے, درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا, وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے یہ کتنے لمحے گزرا, کتنا زمانہ گزرا, ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا, جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن, اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. آپ تشریف لے جائیں, آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رفرف کہا گیا. رفرف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رفرف گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رفرف سے بھی اترنے کا حکم ہوا. رفرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں. اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں, جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا, اور دوسری بات وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں, 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک اوپر, ایک نیچے, اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا, پیچھے ہونا, دائیں ہونا, بائیں ہونا, اوپر ہونا, نیچے ہونا, یہ جہت ہے, یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں, کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے, پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے, لا مکان میں نہیں ہوتا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا, بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے, نورانیت بھی میرے آقا میں ہے, اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے, اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو, بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا, عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج, حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. اب میں آپ کو بتاؤں حضور رفرف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے, وہاں کوئی سمت نہیں تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے, آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے. اے محبوب اب رک جائیں, آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے.
یہ اب محبت کے تقاضے، عظمت کے تقاضے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے، بلایا گیا قاصد بھیج کر، بلایا گیا سواری پر بٹھا کر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا، اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے، توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے، تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے، یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔
रब तबारक व ताला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया, पहाड़ पर, और कहा गया कि आप यहाँ खड़े रहे, रब ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा। और वो इतनी छोटी कि सुई के नाके से भी कम, सुई के कोने से भी ज्यादा छोटी, और वो एक दरख्त पर डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम झपकती आंखों से अभी देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को जाहिर फरमाया, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद फिर उठे तो कहा सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू बहुत बुलंद बाला है मेरे मौला, मैं तेरी तरफ वापस आता हूँ। यानी उस बात की तरफ से मैं वापस आ जाता हूँ, अब तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया था रब को देखने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा इकराम और शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा, जियारत के बाद 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे, उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व ताला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोलकर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोलकर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस गया, और उसके बाद नबियों की इमामत का वाक़या, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे ज़ुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से। अबू जहल पकड़ लिया और कहा अबू बकर एक बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या है? कहा मक्का में एक शख्स आया है और वो कह रहा है रात के वक्त वो मस्जिद हरम से उठा और मस्जिद अक्सा चला गया एक ही रात में। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही ये जवाब दिया, अबू जहल हंसने लग गया जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक को शक हुआ, पूछा कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा अभी तो सिर्फ मैंने मस्जिद अक्सा तक की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल,
تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے۔ جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی، کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے۔ جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا، کبھی حضور گئے نہیں ہیں، تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں۔ جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے، چھت ایسی ہے، صف ایسی ہے، محراب یہاں ہے، محراب مریم ادھر ہے، محراب زکریا ادھر ہے، محراب یحییٰ ادھر ہے۔ میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے، باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں۔ صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا، بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاۃ۔ یاد رکھیں معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے، باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا، نہیں ماننا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی۔ اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے، کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے۔ اب سنیے، ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا۔ فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے، 3 قافلوں میں کون ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ بھی حضور بتانے لگے۔ فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا، پہلا قافلہ، اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا، ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور وہ قافلہ رک گیا تھا، اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو۔ اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے۔ حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا۔ فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریبی دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا، اس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے، یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا، مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے، وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ، اور پورے سفر میں یہی 2 اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے۔
اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان 2 اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، یہ سب سے اچھے اونٹ تھے، اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دی یہ قافلے واپس کب آئیں گے؟ حضور نے وہ بھی بتایا، اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں، پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا، قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ، اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر، کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے، دوسرا بھی دیکھتے ہیں۔ دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی، دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا، ایک ہاتھ میں پٹی باندھا ہے، دوسرا پیر میں پٹی باندھا ہے۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی 2 اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور۔ تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا، کافی دور تھا، اور راستہ بھٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو، ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے۔ سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ رب ذوالجلال کے علم میں تھا
میرا آخری نبی میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی ترقی کرے گی ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے، کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے، خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ، میں تو وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، جو لامکاں ہے۔ ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے، اور جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں، ان کے جھنڈے اٹھاؤ، ان کے نعرے لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا۔